بچوں آج کا قصہ کون سا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے. اور ہاں جی دوسرا میں قصہ سنا رہی ہوں کیونکہ قصہ تو بہت لیندی ہے لیکن ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ہاں سنا رہے ہیں تاکہ بچوں آپ کو بھی یاد رہے اور جو آپ مجھے سن رہے ہیں چھوٹے ننھے منھے بچے اور ان کے ساتھ بڑے لوگ ان کو بھی یاد رہے. صحیح ہے نا, چھوٹا چھوٹا کر کے سنانا چاہیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد رہے. تو وہ قصہ تھا قوم سمود کا. ٹھیک ہے, قوم عاد کے بعد جو قوم آئی اس قوم سمود نام تھا اس کا, اور اس کے اوپر نبی جو تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے. صحیح ہے بچوں, صالح علیہ السلام تھے. ایک ایک کر کے پڑھائیں گے بچے ٹھیک سے پڑھیں گے, اور یاد رکھیں گے, ساتھ پڑھائیں گے نا تو بچوں بھول جائیں, کنفیوژن ہو جائے گی ہاں کہ کیا یاد کریں کیا یاد نہیں کریں. اچھا, قوم سمود کے جو بڑے بڑے سردار تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی تھی؟ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں ایک پہاڑ کے نیچے سے ایک اونٹنی نکالو, پہاڑ کے اندر سے, ہاں ریڈ کلر کی ہو, بہت بڑی ہو, ایک بچہ پیدا کر لے, بچہ بھی اس کا ہو جائے, اور اس کے ساتھ ہمارے کنویں میں اتنا پانی ہے وہ سارا پانی ایک دن میں پیے, اور دوسرے دن ہم پیے. بالکل, ویری گڈ. بچوں کو تو کتنے اچھی طریقے سے یاد ہے. بچوں آپ کو بھی یاد ہے نا, مذاق میں سب کہہ رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے, مذاق میں مذاق اڑا رہے تھے. ہو گیا تھا, کہہ رہے تھے یہ ایسی اونٹنی نکلے گی جس میں بال بہت زیادہ ہوں گے. ہاں, اور اگر ایسا, پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا آپ کیا اللہ کو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر نا وہ سچ ہو گیا. بالکل, وہ سمجھ رہے تھے کہ ایسے ہی بول رہے ہیں نا, صالح علیہ السلام تو ایسا کریں گے ہی نہیں, وہ ایسا سمجھ رہے تھے. لیکن صالح علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے, اور وہ جو بھی بات کرتے ہیں نبی, وہ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. اللہ جو بتاتے ہیں ان کو وہی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر صالح علیہ السلام نے کیا کیا؟ صالح علیہ السلام نے دعا کی. جب دعا کی تو واقعی پتہ ہے کیا ہوا؟ صالح علیہ السلام نے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ سب لوگوں کو جمع کرو, سب لوگوں کو جمع کرو, پھر میں یہ معجزہ یہ میں دکھاتا ہوں. پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ سارے لوگ ہیں نا, قوم سمود کے سارے لوگ, وہ سب جمع ہو ایک جگہ پہ, اس پہاڑی کے پاس, اس گھاٹی کے پاس, اس چٹان تھی اس کے پاس سب جمع ہو, اور پھر دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ یہ کرشمہ دکھائیں گے. سارے لوگ جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے ہنسنے لگے, مذاق کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پھر کیا ہوا؟ زمین جو تھی نا وہ ہلنے لگی زمین, اور پھر سامنے سے دیکھا ایک چٹان کے اندر سے, چٹان بھی پھٹ گئی پوری کی پوری, اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکل آئی. سچ مچ نکل آئی. وہ اتنی بڑی تھی, اس کا ریڈ کلر تھا, جیسے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی نا اسی کلر کی تھی, بال بھی زیادہ تھے, اسی کلر کی تھی. اور ان کے جو جتنے بھی لوگ تھے جو قوم سمود کے, وہ تو دیکھتے رہ گئے. وہ کہنے لگے اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے. دل میں تو سوچ رہے تھے یہ کیسے ہو گیا, لیکن ظالم لوگ تھے نا, وہ کہنے لگے نہیں یہ تو کوئی جادو ہے, یہ تو کوئی ایسا ہی ہے. صالح علیہ السلام آپ نے تو کوئی جادو کر دیا, یہ جادو تھوڑی تھا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ تھا, اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا, ہے نا بچوں, اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا. لیکن وہ تو کافر تھے. کافر اور جو گناہ گار ہوتے ہیں نا, وہ تو مانتے ہی نہیں ہے کسی بات کو, وہ بولتے ہیں ہم تو نہیں مانیں گے. انہوں نے تو صرف دعا کری تھی, دعا جادو تو نہیں ہوتی ہے. بالکل, حضرت صالح علیہ السلام نے تو دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا قبول کر لی. وہ اونٹنی نکل گئی اور سارے کے سارے جو لوگ تھے نا ہکا بکا رہ گئے, دیکھنے لگے. بچہ بھی پیدا کرا پیارا, وہ بعد میں ہوا. ٹھیک ہے, اونٹنی نکل گئی, اور اونٹنی جو تھی وہ یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی, اور کچھ لوگ جو تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام پہ اور اللہ پہ ایمان لے آئے. لیکن زیادہ تر لوگ تھے وہ تو سرکش تھے, وہ تو نادان تھے, وہ تو کہنے لگے یہ تو کوئی جادو ہے, وہ تو مانا ہی نہیں. اب ان کو ڈر لگنے لگا کہ اب یہ جو صالح علیہ السلام ہے ان کو تو لوگ ماننے لگیں گے, جب ان کو ماننے لگیں گے تو ہماری نہیں مانیں گے, ہم جو ظلم کرتے ہیں لوگ پھر ہمارے خلاف ہو جائیں گے. پھر انہوں نے تدبیریں کرنا شروع کر دی. پھر بتائیں بچوں کیا ہوا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جو اللہ کے کرشمے سے معجزے سے جو اونٹنی نکلی تھی, وہ کیا کرتی تھی, کنویں پہ جاتی تھی, ایک دن پانی پیتی تھی, اور دوسرے دن جو قوم سمود کے لوگ پانی پیتے تھے. اب جو قوم سمود کے لوگ تھے انہوں نے کہا ہی یہی تھا نا کہ وہ کنویں پہ پانی پیے, وہ ایسی ہو, وہ ویسی ہو, وہ ویسی ہو, ویسی ہی نکلی. پھر ان کو اس بات کو چڑ آنے لگی کہ یہ اونٹنی تو سارا دن پانی پی جاتی ہے, صحیح ہے, اور ہم کو تو دوسرے دن پانی ملتا ہے. پھر انہوں نے دوسروں لوگوں کو چڑھانا شروع کر دیا, ورغلانا شروع کر دیا کہ یہ کیسی اونٹنی ہے. اور اونٹنی نے پھر
ایک بچہ پیدا کیا, اس کو ایک بچہ ہوا, وہ بھی بالکل اپنی ماں جیسا تھا. وہ قوم اونٹنی عاد کے لوگ نے بولا تھا, نہیں, سمود کے لوگ تھے, وہ قوم سمود کے لوگ تھے. ان نے بولا تھا اونٹنی آئے گی تو سارا پانی ایک دن پیے گی, ہاں. سارا پانی ہم پیئیں گے. تبھی ایک ظالم دن لوگ تھے نا, وہ تو مکر گئے ان اپنی نے بات جھوٹ سے. بولا, بالکل اونٹی نے وہ سارا پانی پی لیا. پی لیا. ہاں, پھر اس طرح سے ہوا کہ اونٹنی جب پانی پی لیتی تھی تو وہ جل گئے کہ ہمارا پانی پی لیتی ہے. پھر اونٹنی جو گھومتی پھرتی تھی, پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے آئی ہے, اس کو پھرنے دو, اس کو گھومنے دو, یہ جو کرتی ہے اس کو کرنے دو, تم اس کو پریشان نہیں کرنا. اگر تم نے پریشان کیا تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا, اللہ تعالیٰ ان کو گناہ کریں گے. کیونکہ اونٹنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے. اونٹنی کو کسی نے پیدا نہیں کیا, اس جتنے کو بھی اللہ ہم نے بھیجا ہے. نا قصے سنے نا, اس میں عذاب کا ہی آیا ہے. عذاب ہو, کیونکہ وہ لوگ سرکش تھے, وہ لوگ نادان تھے, وہ لوگ کافر تھے, وہ لوگ گناہ گار تھے. سرکش کیوں ہوتا؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو تکبر ہوتا ہے, غرور, وہ پراؤڈ کرتے ہیں اپنے آپ پہ کہ ہم بہت بڑے ہیں, ہم سے تو بڑا کوئی ہو نہیں سکتا, ہم ہمارے امیر پاس تو بھی بہت ہیں. پیسے ہیں, ہم تو محل بناتے ہیں, ہم تو پہاڑ کے اندر بھی گھر بنا لیتے ہیں, ہم سے زیادہ کون پاورفل ہوگا. لیکن پاورفل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پاورفل صرف اللہ تعالیٰ ہے. لیکن وہ لوگ یہ بات جانتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ایسی نادانیاں کرتے ہیں, ہے نا بچوں؟ ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کو اچھے کام کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کوئی پاور دی ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں دی, جیسے بچوں کے پاس بہت سارے ٹوائے ہوتے ہیں, بچوں کے پاس بہت اچھے کپڑے ہوتے ہیں, تو آپ کو اس میں پراؤڈ نہیں کرنا چاہیے. شیئرنگ کرنا چاہیے. شیئرنگ کرنا چاہیے. اور جو جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اس کو وہ گفٹ کر دینا چاہیے. جیسے آپ کے پاس کوئی ٹوائے ہے, آپ نے اس کو کھیل لیا, اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی غریب بچہ ہے, آپ اس کو اچھے سے گفٹ پیپر میں ریپ کر کے اس کو آپ گفٹ کر دیں, وہ کتنا خوش ہو جائے گا وہ بچہ. اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں, آپ کی پاکٹ منی سے آپ ایک اچھا سا گفٹ خرید کے اس بچے کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں, ہے نا؟ تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے تو آپ بھی خوش ہوں گے. پھر اس طرح سے کیا ہوا, اونٹنی پانی پینے لگی. اونٹنی جو تھی گھومتی پھرتی تھی, لیکن سمود کے لوگ تھے وہ بہت ہی ناراض تھے. وہ کہنے لگے تو پانی پی جاتی ہے, یہ تو یہ کر جاتی ہے, اور اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگ ماننے لگیں گے, کوئی ہمیں نہیں مانے گا. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, اونٹنی کو ہم سزا دیتے ہیں. تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے رہتے تھے کہ دیکھو اونٹنی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے پتہ لگ گئے تھے کہ ان کے ارادے صحیح نہیں ہیں. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کہ تم لوگ باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. پھر یہ جو لوگ تھے نا, جو سردار تھے, بڑے لوگ تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پلاننگ شروع کر دی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ رات کے وقت ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جائیں گے اور ان کو مار ڈالیں گے. صحیح ہے, ان کو ختم کر دیں گے, ان کو نقصان پہنچائیں گے, اور پھر صبح کہیں گے سب کو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ان کو کس نے مارا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑ کی بالکل اونچائی پہ ہائٹ پہ رہتے تھے, ان کا گھر وہاں تھا. صحیح ہے. پھر یہ لوگ کیا کر رہے تھے, کچھ لوگ جمع ہو گئے کہ ہم ان کو مارتے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا برا کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا تھا اللہ کا عذاب آئے گا, وہی ہوا. بالکل. اور پھر انہوں نے کیا کیا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, پہاڑ کی چوٹی پہ تھے, وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے, رات کا وقت تھا. اور وہ جو سردار تھے جو ان کو غلط نیت سے مارنے کے لیے گئے, انہوں نے پلاننگ کی, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے سب پتہ ہے تم کیا غلط پلاننگ کر رہے ہو, ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. ہر طرف موجود ہوتے ہیں, بالکل بھی نہیں دکھتے. بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں دکھتے نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں محسوس ہوتے ہیں, ہے نا. جب ہم نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی موجود ہوں. پھر انہوں نے کیا کرا بچوں, کہ جب وہ جا رہے تھے اوپر پہاڑ کو چڑھ رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ آپ کیا پلاننگ کرو گے میرے بندے کو, میرے نبی کو نقصان پہنچانے کی. میں آپ کی پلاننگ کو بالکل رونگ کر دوں گا, آپ کی پلاننگ کو الٹ کے رکھ دوں گا. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں نا, مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیک انسان کی مدد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نیک بچوں کی مدد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی ہیلپ کرتے ہیں. پھر کیا ہوا بچوں, یہ میں آپ کو بتاؤں گی. بعد نا دعا قبول بھی ہوتی ہے. اور اب کیا ہوا کہ یہ لوگ جو سردار تھے حضرت صالح علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جا رہے تھے, لیکن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کی تدبیریں کس طرح سے بدل دی اور ان کو کیا سزا ملی, وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گی, کیونکہ میرے پروگرام کا وقت جو ہے اب ختم ہوا جاتا ہے. آپ کو آج کی ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی, ہماری ڈرنک, ہمارا ڈیزرٹ, ساری چیزیں آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور سب سے مزے کی بات کہ آپ کو بچوں کے جو سوال ہیں اور چٹ چیٹ ہے وہ آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی.
مجھے دیجیے اجازت، ڈھیروں ساری دعاؤں کے ساتھ ہماری ٹیم کے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے، بچوں کے لیے دعا کریں، اور مجھے دیجیے اجازت۔